وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر مبارک آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور دشمنوں میں سے کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا. اللہ رب العالمین نے سب کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, سب کی نگاہیں باندھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک مٹھی جو ہے کنکریاں یا خاک ان کی طرف پھینکی اور سب کی نگاہیں اللہ تعالیٰ نے باندھ دی. وہ جو خون کے پیاسے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے کھڑے تھے سارے کے سارے یوں ہی کھڑے رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے اپنے گھر سے جو ہے نکل گئے. اس کے بعد راستے میں غار ثور میں پناہ لی, 3 دن وہاں پر رکے. وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ وہ جو ہے آ کر خبریں مکہ کی دیا کرتے تھے اور وہ بھی رات گزارا کرتے تھے. عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر کے غلام یہ جو ہے دن میں اونٹنیاں بکریاں چراتے ہوئے وہاں پر تشریف لے آتے اور دودھ دے دیتے. اسی طریقے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں رکنے کے بعد پھر وہاں سے جو ہے آگے کا سفر طے کرتے ہیں. ادھر قریش مکہ نے انعام کا اعلان کر رکھا تھا کہ جو ان حضرات کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو جو ہے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا ہر ایک کے بدلے. تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, بہت سارے لوگوں نے تعاقب کیا. سراقہ بن مالک بن جعثم انہوں نے بھی تعاقب کیا, انہوں نے بھی پیچھا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعاقب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ بالکل قریب ہیں, تو کہا کہ اللہ کے رسول دشمن نے تو ہمیں پا لیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد جب سراقہ بالکل قریب, سراقہ کی سواری بالکل قریب ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابوبکر رو کیوں رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما علی نفسی ابکی ولکن ابکی علیک, مجھے آپ کی اپنی جان کا اندیشہ نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ اپنی جان کا اندیشہ ہے, بلکہ مجھے آپ کی جان کا اندیشہ ہے, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں آپ کی محبت میں کہ کہیں دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو بہرحال یہ سفر ہجرت جو ہے جاری ہے. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا, بکری والے کے پاس سے, اس کے پاس دودھ کے کچھ جانور تھے. تو کہتے ہیں فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُسْبَةً مِّن لَبَنٍ, تو میں نے ایک برتن لیا اور اس میں اس چرواہے کی اجازت سے تھوڑا سا دودھ دویا اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا. فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا, یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس بجھی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جو ہے خوش ہو گئے. آپ کو پیاس لگی تو سیدنا ابوبکر صدیق بے چین ہو گئے اور پیاس بجھی دودھ پیا تو خوش ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اسی سفر میں حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا
ان کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ ام معبد یہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور ان کا صحرا میں گھر تھا۔ ان کا جذبہ تھا مہمان نوازی کا، ضیافت کا، ان کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ تو جو شخص بھی وہاں سے گزرتا ام معبد اس کی خاطرداری کرتی، اس کو مہمان نوازی کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے ساتھ اور بھی جو شخص ایک راہبر تھا عبداللہ بن اریقط، یہ اور بھی غلام جو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے، یہ لوگ ام معبد کے سب گھر پر جب وہاں سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ام معبد سے کہا، دیکھا کہ خاتون کچھ ضیافت کے لیے نہیں ہے، کوئی مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ نڈھال تھے، یہ لوگ سفر میں تھے، پیاس بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی، تو مطالبہ کیا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی چیز ضیافت کے لیے نہیں ہے۔ تو ام معبد نے کہا کہ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ضیافت کے لیے کوئی چیز ہوتی، یعنی دودھ وغیرہ اس وقت میں کھجور، دودھ، یہ چیزیں ضیافت کے لیے اہم سمجھی جاتی تھی، تو اگر ضیافت کے لیے کوئی چیز ہوتی تو ضرور ہم آپ کی ضیافت کرتے، اس طریقے سے ہم آپ کو یہاں سے بھوکا نہیں گزرنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی تو ام معبد کے غریب خانے میں ایک طرف گوشے میں ایک کمزور سی بکری کھڑی ہوئی تھی۔ کہا، ام معبد یہ بکری کیسی؟ اب ام معبد کو کچھ نہیں پتا یہ کون ہے، وہ تو ایک مسافر سمجھ رہی ہے۔ تو کہا، ام معبد یہ بکری کیسی؟ کہا کہ اے مسافر، یہ بکری جو ہے یہ کمزور سی ہے، اس کی کمزوری نے اسے اس کے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میرے شوہر بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہیں اور یہ اپنی کمزوری کی باعث، کیونکہ ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے کہ یہ ریوڑ کے ساتھ بکریوں کے چل بھی نہیں سکتی، تو اس کی کمزوری نے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے، لہٰذا یہ گھر میں ہی رہ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام معبد، کیا میں اس کے تھنوں سے دودھ دوہ لوں؟ کہا کہ اے مسافر، اگر تمہیں اس کے تھنوں میں دودھ نظر آتا ہے تو دو سکتے ہو، بے شک نکال سکتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس، بکری کے نیچے بیٹھے، بسم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، برکت کی دعا کی، اور جب برکت کی دعا کی، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک بکری کے تھنوں سے لگے تو دودھ اس کے تھنوں میں امنڈ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے ایک برتن مانگا، ام معبد نے ایک برتن دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں دودھ دوہا تو اس میں اتنا دودھ نکلا کہ اوپر جھاگ آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے وہ ام معبد کو دیا، کہا لیجئے اس کو نوش فرمائیے، تو ام معبد نے پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دودھ دویا اور اپنے ساتھیوں کو دیا، خود پیا، اور اس کے بعد پھر برتن لیا اور پھر بکری سے دودھ دوہا، دودھ نکالا، اور پھر سے وہ برتن بھر گیا یہاں تک کہ جھاگ اوپر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھرا ہوا دودھ کا برتن ام معبد کے حوالے کیا اور پھر وہاں سے آگے کی راہ لی، وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رخصت ہو گئے تو ام معبد کے شوہر ابو معبد وہ آئے، کمزور اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے، بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر آئے، اور جب آ کر دیکھا تو بالکل نظارہ بدلا ہوا۔ شاعر نے کہا تھا، کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے گیا ہے کوئی، تو کوئی مبارک مسافر گزرے اور اس راہ سے گزرا ہو، اس جگہ سے گزرا ہو، تو راستہ خود بتا دیتا ہے کہ اس راستے سے کون گزرا ہے، اور اس راستے سے تو سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، کہ وہ جدھر سے گزرتے تھے اللہ کی رحمتیں وہاں سے گزرتی تھیں، اللہ کی برکتیں وہاں سے گزرتی تھیں۔ تو ابو معبد جب آئے تو ابو معبد نے دیکھا تو بالکل نظارہ بدلا ہوا، برکت کے آثار۔ کہا کہ ام معبد بتاؤ یہاں سے کون گزرا ہے، اور یہ دودھ، یہاں تو صرف ایک بکری رہ گئی تھی، وہ بھی کمزور، جسے اس کی بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے میں اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، تو یہ دودھ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟
تو معبد نے کہا کہ بس میں اب کیا بتاؤں، ایک نیک ایک مبارک شخص تھا، بس وہ یہاں سے گزرا تھا۔ اور اس کے بعد معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نقشہ کھینچا، ایسا حلیہ کھینچا، رسول وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ رسول ہے، لیکن ایسا نقشہ کھینچا کہ جیسے ابو معبد جو ہیں انہیں سامنے سے دیکھ رہے ہوں۔ تو مستدرک حاکم میں باقاعدہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے معبد نے کہا تھا حاکم میں اس کی آئی ہے وہ وضاحت کہ کس طریقے سے نقشہ کھینچا تھا۔ کہا تھا رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ، اس کا پورا نقشہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، معبد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یہ بھی بعد میں ایمان لے آئی تھیں، تو یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ معبد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، مستدرک حاکم میں ان کے الفاظ جو بیان ہوئے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گزرنے والا ایسا شخص تھا، میں نے ایک آدمی دیکھا روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، یعنی پیٹ نہ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا نہ ایک دم اندر تھا، درمیانی پیٹ، متوازن پیٹ، سر کے بال بتمام و کمال، سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و جمال، حسن و جمال کا مجسمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے تھے کہ جو شخص دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ایک رات میں 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اس کی روشنی، اس کی چاندنی عرب کے صحرا کو، عرب کے صحرا کے ریت کے ذرات پہ بکھری ہوئی تھی اور اس کو خوبصورت بنا رہی تھی کہ میرے قدم یکایک مدینے میں مسجد نبوی کی کچی چھت کی طرف بڑھ گئے، مسجد نبوی کی طرف پڑا اور کچی چھت کے نیچے آمنہ کے لال سو رہے تھے۔ میں نے دونوں کا موازنہ کیا، کبھی میں 14ویں چاند کو دیکھتا، کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ تو سب سے زیادہ جو میں نے خوبصورت پایا وہ کس کو پایا؟ کہتے ہیں میں نے مدینے کے ماہ تمام کو، مدینے کا جو چاند تھا وہ حسین تھا، وہ خوبصورت تھا۔ تو وہی معبد نے کہا مجسم حسن و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، روبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو، ابرو جو تھی یہ باریک اور پیوستہ یعنی گندی ہوئی جسے کہہ لیجئے گھنی ابرو، خاموش پروقار، گفتگو لؤلؤ لالا، جب بولیں تو جیسے موتی جھڑیں، دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین و جمیل، شیریں کلام یعنی بات کریں تو جیسے شہد، شیریں کلام میٹھی گفتگو، شیریں کلام، جچے تلے الفاظ، الفاظ کا انتخاب بھی بڑا جچا تلا، جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی، میانہ قد، نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ ٹھگنے، درمیانی قد، شگفتہ و تر و تازہ شاخ، خوش منظر قابل قدر، رفقا ایسے، ساتھی ایسے کہ ہر دم گرد و پیش رہیں، کچھ کہیں تو خاموشی سے سنیں اور کسی بات کا حکم دیں تو فوراً اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑیں۔ تو معبد رضی اللہ عنہا نے یہ نقشہ کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ابو معبد نے کہا، نقشہ سن کر کہا معبد یہ تو مجھے وہی قریش کے شخص معلوم ہوتے ہیں، قریش کے تعلق سے جو ایک شخص کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور جس کا چرچا عرب میں پھیلا جا رہا ہے کہ ایسا ایک شخص وہاں سے اٹھا ہے جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے شیدائیوں کی یہ صفت ہے، جس کے فداکاران کی یہ صفت ہے، جس کی یہ خوبیاں ہیں، آنے جانے والے جس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ تو اس کی صفت ہے، مجھے بتاؤ وہ کدھر گئے ہیں، میں ان کے ساتھ
مل کر پھر میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اور اگر موقع ملے تو میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو بہرحال پھر ابو معبد بھی پیچھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل چکے تھے۔ بہرحال یہ دونوں حضرات بھی جو ہے مسلمان ہو چکے تھے، دونوں ہی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر جو شروع کیا تھا وہ سفر، اور سفر کے بعد آتا ہے ربیع الاول۔ تو 8 ربیع الاول کو دوشنبہ سوموار کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قباء میں پہنچتے ہیں۔ قباء یہ مدینہ منورہ سے ہی لگی ہوئی بستی، اب تو اسی میں شامل ہے، لیکن پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بھائی 20 گھر یہاں ہیں، 20 گھر یہاں ہیں، 20 گھر آگے ہیں، 15 گھر، کہیں 25 گھر، کہیں 30 گھر، 50 گھر، اس طریقے سے بستی بن جاتی تھی۔ تو بہت زیادہ گھنی آبادیاں تو ہوتی نہیں تھی، بیچ میں پلاٹس وغیرہ، پہاڑیاں، یہ سب خالی رہتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 8 ربیع الاول 14 نبوت کو اور ہجری کے اعتبار سے سن 1 ہجری کو، پہلی ہجری کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری قباء میں ہوتی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے چل پڑے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے چل نکلے ہیں، لہذا مدینے والوں کا حال یہ تھا، مدینے کے مسلمانوں کا، کہ روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا کرتے تھے۔ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے یوں کر کے جھانک کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے، اونچی اونچی چوٹیوں پر چڑھ جاتے کہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کی سعادت ہم کو کب نصیب ہو اور کب یہ آنکھیں آپ کا دیدار کر کے سکون حاصل کریں۔ تو مدینہ کے مسلمان یہ سب سے نیک طبیعت کے مسلمان تھے، سب سے اچھی طبیعت کے مسلمان تھے، اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ ساتھ ان لوگوں نے دیا۔ انہوں نے ہی مکہ سے آپ کو بلایا تھا کہ یہ جگہ اب آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ آپ کے خون کے پیاسے، یہ آپ کے دشمن، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے ہتھیار آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی دشمنی ہماری دشمنی، آپ کی دوستی ہماری دوستی۔ تو مدینہ کے مسلمان رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزانہ انتظار کرنے کے لیے ٹیلوں پر جو ہے چڑھ جایا کرتے تھے، اور جب دوپہر کا وقت ہو جاتا، دوپہر کی گرمی ہو جاتی، تو پھر اس کے بعد جو ہے گھروں پر اپنے واپس ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہی دوشنبہ کا دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے مدینے کے مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو واپس پلٹ چکے تھے۔ ایک یہودی پہاڑی کی ٹیلے پر کسی کام سے چڑھا ہوا تھا، گیا ہوا تھا، کہ اس نے دیکھا کہ چند لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس تشریف لا رہے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیں، کہ مدینے کے لوگ، مدینے کے مسلمان جس کا انتظار کر رہے ہیں، یہ وہی رسول ہیں۔ یہودی سمجھ گیا تو اس نے وہیں سے آواز لگائی کہ اے عرب، تم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے۔ تو یہ آواز آنی تھی کہ سارے کے سارے مسلمان خوشی سے اپنے ہتھیاروں کی طرف بھاگے، ہتھیاروں کو پہنا اور استقبال کے لیے باہر۔ اس وقت میں جنگی ہتھیار پہننا یہ بھی استقبال کا ایک وہ تھا، باقاعدہ ہتھیار پہن کر استقبال کیا جاتا، تلوار، تیر، یہ ساری چیزیں انسان کا زیور تھیں، مردوں کا زیور ہوا کرتی تھیں۔ تو ہتھیاروں کو پہنا، اور رسول گرامی گویا کہ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ ہمارے ہتھیار بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ سے ٹکر لے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو مسلمان جو ہے انہوں نے ہتھیار پہنے، قباء کے مسلمانوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں سب سے پہلے تشریف لائے، اور قباء میں تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جن کے گھر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی، وہ تھے کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر پر سب سے پہلے تشریف رکھی اور سب سے پہلے قباء میں پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہ زمین جو تھی وہ انہی کی تھی، کلثوم بن ہدم کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کو معاوضہ دے کر خریدا مسجد کے لیے، اور سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. تو گویا کہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد جو ہے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، وہ کون سی ہے؟ مسجد قباء. کون سی ہے سب سے پہلی مسجد؟ مسجد قباء. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی پہلی مسجد ہے نا. مسجد نبوی پہلی مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی پہلی مسجد نہیں ہے. مسجد نبوی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کی، پھر مسجد نبوی کی، پھر مسجد اقصی کی، ہے نا. فضیلت زیادہ ہے مسجد قباء سے. لیکن پہلی مسجد کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی وہ کون سی ہے؟ مسجد قباء. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء میں 4 دن قیام فرمایا. بعض روایات میں آتا ہے 10 دن قیام فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے 25 دن قیام فرمایا. مختلف اقوال سیرت نگاروں نے بیان کیے ہیں. تو آپ کم از کم کا جو قول ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قیام فرمایا. تو 4 دن کا مطلب یہ ہوا سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اور جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعے کے دن جو ہے، جمعرات کے بعد جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کا سفر کیا. تو راستے میں جو ہے بنو سالم بن عوف ان کا قبیلہ پڑتا تھا، وہاں پر جمعے کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جمعے کی نماز جو ہے ادا کی. تو گویا کہ پہلی جمعے کی نماز بھی اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ کر سب سے پہلے گویا کہ وہاں پر نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، بلکہ راستے میں جو ہے جمعے کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے. اب یہاں پر مسجد ہے جہاں پر آپ نے جمعے کی نماز فرمائی تھی، بنو سالم بن عوف کے ہی نام سے وہاں پر اب جو ہے مسجد ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد پھر مدینے جو ہے آگے بڑھے مدینے کی طرف. اب یہ مدینے کی بستیاں شروع ہو گئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ننہال والوں کو اطلاع کر دی تھی. بنو النجار قبیلہ تھا یثرب میں، بنو النجار یہ آپ کے ننہال والے تھے. معلوم ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ننہال یہی کا تھا، یثرب کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ننہال والوں کو اطلاع کر دی. وہ لوگ تلواریں جو ہے اپنے ساتھ لیے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ آئے، اور پھر ان تمام کے ہمراہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف پہنچے. آپ نے اپنے ننہال والوں کو اطلاع اس لیے کی اور ان کے ہمراہ ان کے ساتھ جانا اس لیے پسند فرمایا تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے. بھئی ہوتا ہے نا کہ کسی نئے شہر میں کسی جگہ آپ جائیں اور وہاں ننہال والے ہیں، ددیال والے ہیں، تو انہیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اہمیت دی جائے تو ایک تھوڑا سا تکلیف سی ہوتی ہے کہ یار یہ تو ہمارے وہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کرنا مناسب سمجھا. بہرحال پھر اس کے بعد مدینہ گئے تو مدینے وہاں مسلمانوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. یہ ایک تاریخی دن تھا، یہ تاریخی دن تھا کہ تمام رسولوں کے سردار آج یثرب میں تشریف لا رہے تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب میں اپنے قدم مبارک رکھے تو وہ شہر کہلایا مدینۃ الرسول. کیا شہر کہلایا؟ مدینۃ الرسول. اور پھر مختصر میں مدینہ ہی کہا جانے لگا. ویسے مدینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شہر. مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اب مختصر میں صرف مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ کے معنی ہے شہر. لیکن جب کہا جائے مدینہ تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدینہ جب آپ پہنچے تو وہاں کے مسلمان بہت ہی زیادہ خوش تھے. یہ ایک تاریخی دن تھا. لوگ استقبال میں باہر نکل آئے اور ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ضیافت
کی سعادت جو ہے ہمیں نصیب ہو۔ حتیٰ کہ چھوٹی بچیاں وہ بھی باہر نکل کر جو ہے اشعار پڑھ رہی تھیں، لہذا بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یعنی ان پہاڑیوں سے، جو پہاڑیاں جنوب کی طرف ہیں، جدھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پہاڑیاں جو کہ جنوب کی طرف ہیں، ادھر سے 14ویں کا چاند جو ہے ہم پر طلوع ہوا ہے۔ کیا تشبیہ تھی، کیا اشعار تھے تعریف میں، استقبال میں۔ بچیاں خوشی سے کیا پڑھ رہی تھیں کہ ان پہاڑیوں سے جو یہ جنوب کی طرف ہے، ان پہاڑیوں کی طرف سے 14ویں کا چاند جو ہے ہم پر آج جو ہے طلوع ہوا ہے، اور وہ ایسا دین لے کر آئے ہیں جن کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر ضروری اور واجب ہے۔ تو بچیاں بھی یہ پڑھ رہی تھیں۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ضیافت قبول کریں۔ اچھا، پیچھے ذکر آیا تھا کہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر ہی آرام کرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے کہ آپ کو ہمارے بستر پر رات گزارنی ہے، اور ہجرت کی تھی۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونپ کر گئے تھے کہ بھئی یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، ان کی امانتیں ان کے حوالے کی، اور اس کے بعد حضرت علی بھی قبا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے تھے۔ اس کے علاوہ جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ماندہ گھر والے بھی، جن میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زمعہ رضی اللہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، یہ اور آپ کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت ام ایمن، تو یہ لوگ، اسی طریقے سے اسامہ بن زید، یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ حضرت عبداللہ کے ساتھ آئے تھے، حضرت عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، تو ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بیوی زوجہ حضرت عائشہ، وہ تو حضرت عبداللہ کی بہن تھی۔ تو یہ لوگ سارے کے سارے ہمراہ ان کے جو ہے مدینہ یہ لوگ بھی تشریف لے آئے تھے۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی حضرت زینب یہ رہ گئی تھی، اور ان کی ہجرت بعد میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابو العاص کی زوجیت میں تھی۔ ابو العاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نکاح رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کے دعوے سے پہلے کے ہیں یہ سارے نکاح، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کے زمانے میں اپنی کسی بیٹی کا نکاح پھر تو مسلمانوں سے ہی ہوتے، لیکن یہ نکاح جو ہوا تھا یہ پہلے ہی ہوا تھا۔ تو اس وقت ابو العاص یہ مسلمان نہیں تھے، تو حضرت زینب مسلمان ہو گئیں لیکن ہجرت نہیں کی، اور ابو العاص کے پاس ہی وہیں پر رکی رہی۔ بعد میں حضرت ابو العاص بھی ایمان لے آئے ہیں، آگے انشاءاللہ واقعہ آئے گا۔ تو صرف حضرت زینب رہ گئیں، باقی حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم تیسری بیٹی، اور کیا نام ہے آپ کی دونوں بیویاں ام ایمن، حضرت اسامہ، یہ سارے کے سارے یہ بھی ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرنا ہر شخص چاہتا تھا کہ بھئی میرے یہاں ضیافت ہو، میرے یہاں ضیافت ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اونٹنی کو چھوڑ دیجئے، اونٹنی جہاں رک جائے گی وہیں پر ہمارا جو ہے قیام ہوگا۔ تو اونٹنی چلتی رہی، اور اونٹنی اس جگہ جا کر بیٹھ گئی کہ جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، وہاں پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہیں اترے، جیسے اونٹنی بیٹھ گئی فوراً نہیں اترے، آپ بیٹھے رہے۔ تو پھر اونٹنی کھڑی ہوئی، آگے تک گئی، پھر پیچھے مڑ کر آئی، اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو گویا کہ تاکید ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی مشیت سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کی مشیت ہوگی یہ وہیں بیٹھ جائے گی۔ تو یہ اسی جگہ پر رکی کہ جہاں پر مسجد نبوی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا
غریب خانہ اور یہ رہا میرا دروازہ. جبکہ بنو النجار کے دوسرے لوگ یہ چاہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس آئیں, کہ اللہ کے رسول نہیں ہمارا گھر قریب, ہمارا گھر قریب. لیکن ابو ایوب انصاری نے آپ کی اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا, کہا اللہ کے رسول اب تو میرے ساتھ چلیے. تو اللہ کے نبی مسکرا دیے, کہا بھائی انسان اپنے کجاوے کے ساتھ ہے, جہاں اس کا ساز و سامان وہاں وہ. تو کہا تو ابو ایوب انصاری کی ضیافت جو ہے بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی. حضرت ابو ایوب انصاری کی خوشی کا کیا ٹھکانہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھہرنے کے لیے اوپر کی جگہ متعین کرتے ہیں. جیسے یہ ہے اوپر کی جگہ, تو اس وقت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک نیچے ہے اور ایک دوسری منزل ہے اوپر کی جگہ. تو ہوا کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری یہ نہیں چاہتے تھے, حالانکہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی میں یہیں ٹھہروں گا نیچے, کیونکہ ملاقاتی آئیں گے مجھ سے ملاقات کریں گے, تو میرے لیے یہی زیادہ جگہ مناسب ہے. تو حضرت ابو ایوب اور ان کی بیوی یہ اوپر چلے گئے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ بات نہیں اچھی لگ رہی تھی کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ہوں اور میں اوپر, تو وہ ادب کے خلاف سمجھ رہے تھے. تو ایک مرتبہ پانی گر گیا تو وہ بھی نیچے چھلک آیا, گر گیا فرش پر. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے آ کر جلدی سے لحاف اپنا ہی لے کر آئے اوپر سے اور جلدی سے اس پانی کو جو ہے سکھایا. لیکن پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں, آپ اوپر ہی تشریف رکھیں. تو بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے پھر قیام ہوا. اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی جو ہے وہ بنیاد رکھیے, انشاءاللہ آگے واقعہ آئے گا. تو یہ اب تک کے جو حالات تھے یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دور ختم ہو گیا, مکی دور. دو دور تھے نا, ایک مکی اور ایک مدنی. تو مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب آگے جو چلے گا انشاءاللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام گوشوں کو اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنا دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.